آخرکار 1991 کو سوویت یونین جو ایک ایسی ریاست تھی جس نے ہٹلر جیسی بڑی فوج کو شکست دی، آج اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یوکرین الگ ہو کر ایک آزاد ملک خود کو کہنے لگا، تو دوسری طرف روس مضبوط ریاست سے ایک دم کمزور ملک بن گیا تھا، اکانومی اور فوجی لحاظ سے۔ جب پیوٹن روس کا صدر بنا تو اس نے پوری دنیا کو اپنی راز بتا دی کہ میں روس کو اس موڑ پر ضرور لے کر آؤں گا جہاں پہلے تھا، یعنی ایک مضبوط اکانومی اور ایک سپر پاور ملک۔ آخرکار پیوٹن کی دن رات محنت نے روس کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلا دیا۔ اب آتے ہیں اصلی مدعے پر۔ اگر آپ کو اب تک میری ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جنگ کی وجوہات اصل میں یہی سے شروع ہوتی ہیں۔ 1991 میں جب یوکرین سوویت یونین سے آزاد ہوئے تھے تو اس نے اسی وقت نیٹو میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ 70% یوکرینی عوام نیٹو میں جانا چاہتی ہیں۔ یوکرین اپنی فیوچر کو روشن، خوشحال اور دوسرے ملکوں کی پریشر حملوں سے بچنے کے لیے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے حامی بھری۔ یوکرین کیا چاہتا ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یوکرین یورپ کا سب سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ 1994 میں یوکرین نے جوہری ہتھیار کو بنانے کا وعدہ ختم کر دیا اور ساتھ ساتھ یوکرین نے سوویت یونین کے جو ہتھیار یوکرین میں جمع تھے انہیں بھی ہٹا دیا تھا، کیونکہ یوکرین خود کو پاک ملک تسلیم کرنے پر رضامند ہوئے۔ یوکرین نیٹو میں شامل ہو کر امریکہ اور نیٹو کے تمام ممالک کی فوجوں کو اپنی دفاعی مقاصد میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک سے سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی معاشی حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن روس ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ یہ بات یوکرین بھی بھول گیا تھا۔ یوکرین کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ جغرافی لحاظ سے روس کی نظر میں یوکرین بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے بتاتا ہوں۔ یوکرین کی آزادی اور نیٹو میں شامل ہونا روس کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب یوکرین نیٹو کا حصہ بن جائے گا تو امریکہ اور یورپی ممالک کی فوجیں یوکرین میں رہنے لگ جائیں گے۔ یوکرین روس کا ہمسایہ ممالک ہے، ان کا ایک ساتھ بارڈر ہے۔ جب امریکہ کی فوجیں اس بارڈر پر بیٹھیں گے، نیٹو کی اتحادی یوکرین میں فوجی اڈے بنائیں گے، تو آپ خود سوچیں کیا اور روس کو چھوڑیں گے؟ ہر طرح سے امریکہ اسے کمزور کرنے میں لگا ہوگا، اس لیے روس ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یوکرین سے جنگ کر رہا ہے، اسے اپنا ملک بنانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین نیچرل ریسورسز جیسا کہ گیس، تیل، لوہا، ایلومینیم اور بہت سی قدرتی دولت سے مالا مال ملک ہے، جو روس کو کافی فائدہ دینے والا ہے۔ روس اس لیے نیٹو میں شامل نہیں ہونے دے رہا، لیکن امریکہ اور نیٹو اتحادی یوکرین کو اسلحہ اور باقی چیزیں بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مزید روس خود کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا روس کو کمزور کر سکتا ہے۔ دوستو یہ تھی ویڈیو ان ممالک کے حوالے سے۔ اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیو معلوماتی اور انٹرسٹنگ لگا تو اسے لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔